یہ رولنگ ایلیٹ صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ یہ اپنے فائدے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی۔ میرے کچھ دوست پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ہماری انسلٹ ہوتی ہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے یا ہم پہلے کیا کہتے تھے۔ یہ صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ یہ رولنگ ایلیٹ ماضی میں جس کو منشیات فروش کہتی تھی، آج اس کو لیڈر کہتی ہے۔ جس کو یہ علی بابا 40 چور کہتے تھے، اس کو آج یہ جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں۔ جس کو یہ بد کردار کہتے تھے، آج اس کو یہ ایماندار کہتے ہیں۔ یہ رولنگ ایلیٹ صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، یہ اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ رولنگ ایلیٹ کی اپنی عزت نفس تو کچھ بھی نہیں، اور اس نے عام عوام کی عزت نفس بھی ختم کر دی ہے۔ یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر قائد اعظم جیت رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جناح کیپ پہن لیتے ہیں۔ آپ 1935 کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن دیکھ لیں، اور آپ 1945 اور 1946 کے الیکشن دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سارے جگیردار سنتکار جو اس وقت کے تھے کیسے قائد اعظم کے ساتھ مل گئے۔ اور جب پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نہ رہے تو یہ غدار میر جعفر غدار کے پڑپوتے سکندر مرزا کے ساتھ مل کر ملک کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ اس کے ساتھ مل گئے۔ مولویوں کو انہوں نے پاور میں آتے دیکھا تو درگاہیں بنانی شروع کر دی۔ مارشاء اللہ آئے تو یہ جنرلز کے ہوسٹ بن گئے، ان کی میزبانی کرنی شروع کر دی۔ ایوب ہاں آیا تو انہوں نے شکاری بوٹ پہن لیے۔ یہ رولنگ ایلیٹ ہر وقت کے دور کے جو اقتدار میں آتے ہوئے نظر آتے، یہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ رولنگ ایلیٹ صرف اور صرف اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے اور اپنے فائدہ دیکھتی ہے اور کچھ نہیں دیکھتی۔ ملک میں صنعتیں لگنا شروع ہوئی تو یہ صنعت کار بن گئے۔ انہوں نے اپنی فیکٹریاں لگانا شروع کر دی، بڑی بڑی ملیں لگانا شروع کر دی۔ اور یحییٰ آیا تو سب نے وسکی برانڈی کی بوتلیں پکڑی اور ایوان صدر کے سامنے لائن اپ ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو آیا تو یہ سارے جیالے بن گئے۔ جب ضیاء آیا تو سب نے 2 مسلے، 3 لوٹے، 4 تسبیحاں پکڑی اور نمازی بن گئے۔ جب ضیاء گیا، بے نظیر آئی تو یہ پھر جیالے بن گئے۔ جب نواز شریف آیا تو یہ پٹواری بن گئے۔ مشرف آیا تو یہ اس کو سید شاہ جی، پیر جی کہنا لگ پڑے۔ اگر آپ کو یاد ہو یا آپ تاریخ کی کتابیں پڑھنی شروع کریں، دیکھنی شروع کریں کہ یہ مشرف کو کس طرح شاہ جی، پیر جی، سید جنرل پرویز مشرف کہنا شروع ہو گئے، اور یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم آپ کو تا حیات وردی میں صدر منتخب کروائیں گے۔ اور جب مشرف گیا پھر یہی آگے جیالے، پٹواری۔ اس کے بعد عمران صاحب آئے تو یہ سب نے پیڈ پہنے، ہیلمٹ پہنے، گلوز پہنے اور نعرے مارنے شروع کر دیے، ساڈا کپتان، ساڈی جان، ہماری ریڈ لائن، یہ وہ۔ اور جب اس پر مشکلات پڑی، جب دیکھا کہ اب اس کے پلے کچھ نہیں رہا، تو پھر انہوں نے دوسری پارٹیاں بنانی شروع کر دی، دوسری طرف جانا شروع کر دیا، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ رولنگ ایلیٹ، یہ اشرافیہ، یہ صنعتکار، جگیردار صرف اسی پتھر کو ایسے کرتے ہیں جس میں کچھ ہو۔ اگر کسی پتھر میں کچھ نہ ہو تو یہ نئے پتھر کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں سارے کہ وڈے باجی کون سا ہمیں حکم دیتے ہیں، کس پارٹی کی طرف گرین سگنل دیتے ہیں، یہ سارے اس طرف چلے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں، میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان صنعتکاروں، جگیرداروں، اس اشرافیہ سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے جو کمپیٹنٹ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اس کا ساتھ دیں،
تاکہ ان کی منوپلی ختم ہو، ان جاگیرداروں صنعتکاروں کی منوپلی ختم ہو، یہ اشرافیہ کی منوپلی ختم ہو، یہ نظام چینج ہو۔ اگر آپ اسی نظام کی پریکٹس کرتے رہیں گے، اسی نظام کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ اشرافیہ اور ان کے سہولت کار اور ان کے جو بروکرز ہیں، جو ڈاگز ہیں، جو گاؤں محلے میں گلی محلے میں بھونکنے والے ہیں، وہی فیض پائیں گے۔ عام عوام، عام بندہ، غریب بندہ اسی طرح پستا رہے گا، خودکشیاں کرتا رہے گا، عورتیں اپنی عزت بیچتی رہیں گی۔ یہ آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی ہو، عام عوام، غریب عوام، کسان، مزدور، نان ٹکی بیچنے والا، سموسے پکوڑے بیچنے والا، پھیری لگانے والا، چھابڑی لگانے والا، اگر اس کے بھی حالات بہتر ہوں، کوئی خودکشی نہ کرے، کوئی ماں بہن اپنی عزت کا سودا نہ کرے، تو پلیز اس اشرافیہ سے، ان صنعتکاروں جاگیرداروں سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنی کلاس کے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ لوور مڈل کلاس کے نوجوان کو سپورٹ کریں، اس کا ساتھ دیں تاکہ ملک ترقی کرے۔ یہ لینڈ کروزر مافیا جو خوف ڈالتی ہے غریب عوام پر کہ ان کی گاڑیوں کے خوف کی وجہ سے کوئی مڈل کلاس، کوئی لوور مڈل کلاس لڑکا، نوجوان لوگ اوپر نہ آ سکیں کہ نہ ہمارے پاس گاڑیاں ہوں گی، نہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا، نہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ یہ تو چاہتے ہی ایسا ہیں۔ تو پلیز آپ ان کی چاہت کو، ان کی سوچ کو بدل دیں، اس کے خلاف نکلیں اور غلامی سے باہر آئیں۔ لوور مڈل کلاس کا ساتھ دیں، موٹر سائیکل پر مہر لگائیں تاکہ پاکستان اور پاکستانی خوشحال ہو سکیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔